السلام علیکم ناظرین کرام۔ ایک ویران سی جگہ پر واقع کھنڈر نما مکان سے 19 نومبر 2011 کو ایک ایسے شخص کو گرفتار کیا گیا جو اس کمرے میں تقریباً پچھلے 5 یا 6 ماہ سے چھپا ہوا تھا۔ وہ شدید زخمی اور بیمار تھا۔ کمرے کی حالت اتنی خستہ تھی کہ اس میں نہ تو کوئی روشنی کا مناسب انتظام تھا اور نہ ہی کمرے میں تازہ ہوا آنے کا کوئی راستہ موجود تھا، یہاں تک کہ کمرے میں باتھ روم تک کی سہولت بھی میسر نہ تھی۔ اس شخص کا کھانا پینا، سونا اور پیشاب وغیرہ کرنا سب کچھ اسی کمرے کی 4 دیواری کے اندر ہی محدود تھا۔ جب اس شخص کو گرفتار کیا گیا تو اس کی حالت دیکھ کر ایسے لگتا تھا جیسے وہ کئی دنوں سے بھوکا پیاسا ہے اور کئی ہفتوں سے نہایا ہوا بھی نہیں ہے۔ اس کمرے میں پڑا میٹرس، تکیہ اور کمبل اس قدر گندا اور بدبودار تھا کہ ان کو استعمال کرنا تو دور کی بات، اس کو دیکھ کر بھی گھن آ رہی تھی۔ گندے اور بدبودار کمبل میں لپٹا ہوا جو شخص گرفتار ہوا، وہ شخص کوئی عام آدمی نہیں تھا، بلکہ کچھ عرصہ پہلے تک وہ دنیا کا ایک امیر ترین آدمی تھا۔ اس کا شمار دنیا کے چند بااثر اور امیر ترین لوگوں میں ہوتا تھا۔ وہ انتہائی آسائش کی زندگی گزارتا تھا اور اپنی عیاشیوں پر کروڑوں ڈالرز کچھ سیکنڈ میں ہی خرچ کر دیتا تھا۔ ایک بار لندن میں وہ اپنی کار میں سفر کر رہا تھا کہ سفر کے دوران ہی اسے شمالی لندن کا ایک خوبصورت گھر پسند آ گیا اور اس نے گھر خریدنے کا فیصلہ کر لیا، لیکن گھر کا مالک گھر بیچنے کو تیار نہیں تھا۔ اس نے ضد میں آ کر گھر کی ڈبل قیمت عطا کر کے وہیں کھڑے کھڑے 1 کروڑ برٹش پاؤنڈز کا وہ گھر خرید لیا، جس کی قیمت پاکستانی کرنسی میں تقریباً 1 ارب 40 کروڑ روپے بنتی ہے۔ 2009 میں اس نے اپنی 37ویں سالگرہ منائی، جس میں دنیا بھر کے امیر ترین لوگوں نے شرکت کی، جس میں روس کے البانین ٹائکون، سونے کی کانوں کے مالک پیٹر اور پرنس آف موناکو ایلبرٹ جیسی دنیا بھر کی مشہور شخصیات نے شرکت کی۔ یہ سالگرہ اب تک کی دنیا کی مہنگی ترین سالگرہ شمار کی جاتی ہے۔ یہ شخص انتہائی مہنگی پینٹنگ خریدنے کا شیدائی تھا۔ اس نے اربوں ڈالرز مالیت کی پینٹنگ کو اپنے محل کی زینت بنایا ہوا تھا۔ 2006 میں اسے اسرائیل کی اداکارہ سے عشق ہو گیا۔ اس نے اسے اپنی محبوبہ بنانے کے لیے اس کے گرد دولت کے انبار لگا دیے، چنانچہ وہ اداکارہ اس کی گرل فرینڈ بن گئی اور یہ دنیا کی مہنگی ترین گرل فرینڈ تھی۔ برطانیہ کے سابق وزیر اعظم ٹونی بلیئر کا وہ بیسٹ فرینڈ تھا۔ برطانوی شاہی خاندان اسے کئی بار بکنگھم پیلس اور ونسلے کیسل میں لنچ اور ڈنر دیے تھے۔ یہ لندن اور پیرس میں پلے بوائے کی زندگی گزارتا اور اسے دنیا جہاں کے قانون توڑنے میں وہ بڑا فخر محسوس کرتا تھا۔ اس نے ایک بار پیرس کی شانزے-لیزے اسٹریٹ پر 130 کلومیٹر فی گھنٹہ سے گاڑی چلا کر پوری یورپی دنیا کو حیران کر دیا۔ پیرس کی سٹی حکومت بھرپور کوشش کرنے کے باوجود اس کا چالان نہ کر سکی۔ اپنے ملک کی انویسٹمنٹ اتھارٹی کا یہ شخص سربراہ تھا۔ یہ اتھارٹی اتنی پاورفل تھی کہ دنیا کے کسی بھی ملک میں کسی بھی وقت 10 بلین ڈالر تک کی سرمایہ کاری کر سکتی تھی اور یہ بہت بڑی بات تھی۔ ایسی شان و شوکت سے زندگی گزارنے والا شخص جو 19 نومبر 2011 کو ایک چھوٹے سے بدبودار کمرے میں لپٹا گرفتار ہوا، وہ شخص کوئی اور نہیں، وہ سیف الاسلام قذافی تھا، جو دنیا کے 3 نمبر پر تیل سے مالا مال ملک لیبیا کے سابق حکمران کرنل قذافی کا بیٹا تھا۔ وہ قذافی کا جانشین اور لیبیا کا ولی عہد تھا۔ یہ اپنے وقت میں لیبیا کا دوسرا بااثر ترین آدمی تھا۔ یہ انتہائی بااثر اور پاورفل تھا کہ کرنل قذافی کو نیوکلیر پروگرام ترک کرنے کے لیے بھی اسی نے قائل کیا تھا۔ سیف الاسلام اس وقت لیبیا کی موجودہ حکومت کی قید میں ہے اور موت سے بدتر زندگی گزارنے پر مجبور ہے۔ اس کی ایک ہاتھ کی انگلیاں بھی کاٹ دی گئی ہیں۔ یہ وہ سیف الاسلام قذافی تھا جس کا ایک قدم لیبیا میں تو دوسرا لندن یا پیرس میں ہوتا تھا، جس کے لیے پیرس کی بڑی بڑی کمپنیاں خاص قسم کے خصوصی پرفیومز تیار کرتی تھیں۔ یہ وہی سیف الاسلام قذافی ہے جو کچھ عرصہ پہلے تک ملکہ برطانیہ کا شاہی مہمان بنتا تھا، لیکن آج پوری دنیا کا کوئی بھی ملک اسے پناہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔
وہ سیف الاسلام قذافی جس کے لیے لندن اور پیرس میں خصوصی لنچ اور ڈنرز کا اہتمام کیا جاتا تھا، آج اسے ایک وقت کا کھانا بھی بڑی مشکل سے نصیب ہوتا ہے۔ ایک لمحے کے اندر 1 کروڑ پاؤنڈز میں گھر خریدنے والے کے پاس آج سر چھپانے کے لیے ایک چھت تک میسر نہیں ہے۔ جس کے کل تک دنیا کے اربوں پتی لوگ بیسٹ فرینڈز ہوا کرتے تھے، آج وہی بے یار و مددگار مدد کے لیے دہائیاں لگا رہا ہے، لیکن کوئی بھی اس کی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ سیف الاسلام قذافی پلک جھپکتے ہی عرش سے فرش پر آ گیا اور بادشاہ سے فقیر ہو گیا۔ یہ زمانے کا دستور ہے کہ جو لوگ خدا کو بھول جاتے ہیں اور خود کو خدا تصور کرنے لگتے ہیں تو ایسے لوگوں پر ایک نہ ایک دن اللہ تعالیٰ کا عذاب قہر بن کر نازل ہوتا ہے، جس سے کوئی بھی بچ نہیں سکتا۔ ایسے حکمران جو اقتدار کو ہی سب کچھ سمجھ لیتے ہیں اور اقتدار کے نشے میں بہک کر یہ خیال کرتے ہیں کہ ان کے اقتدار کا سورج کبھی بھی غروب نہیں ہونے والا اور ان کے مقدر کا ستارہ ہمیشہ ہی چمکتا رہے گا، تو ایسے حکمرانوں سے سیف الاسلام کی کہانی چیخ چیخ کر یہ کہہ رہی ہے کہ عوام کا اعتماد کھو دینے والے بحث اور خود کو خدا تصور کرنے والے حکمرانوں کا ایک نہ ایک دن ایسا ہی دردناک اور بھیانک انجام ہوتا ہے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔